چھوٹے سر اور بڑے بدن کا آنکھیں ملتا شہر کب سے اونگ رہا تھا. کوہنا قلعے کی دیواریں تو گردش دورہ چاٹ گئی تھی. رکن عالم کے روزے پر گداگروں کا قبضہ تھا. رکن عالم کے روزے پر گداگروں کا قبضہ تھا اور جالی میں جھانکتی کرنوں سے روزانہ سورج آ کر منہ دھوتا تھا. خلق خدا بھی دیکھ کے اس کو شرماتی تھی. ہوٹل تاج کو جاتی رہ پر لگے حوالت پوسٹروں کو دیکھ کے شہر کو کھجلی آتی تھی. میناروں پر کچے آم کی خوشبو جیسی دھوپ کو جب پہچان ملی تھی. خواجہ فرید نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دے کر پوچھا تھا میں نے جو احساس کی گٹھڑی تجھ کو سونپی تھی اس کو کھول کے دیکھا ہے. تب میں دیپ جلے سے پہلے شہر کو چھوڑ کے بھاگ آیا تھا. بھولے بسرے شہر کے لیے ایک نظم محمد افتخار شفیع. یہ کتھا ایک ایسے شہر کی ہے جہاں میری جوانی کے 10 قیمتی سال دفن ہیں. اپنی یادداشت میں عمارت کاری، رسوم و رواج، روایات اور پرانی محفلوں کو ساتھ لیے میں اس پرہجوم شہر کے علم سے گزرا تھا تاکہ اس کے حسن کو تمام جزیات کے ساتھ اپنی ذات میں جذب کر سکوں. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے ایما ویگنوسٹ کے نام خط میں لکھا تھا میں اپنی ساری جرمن زبان بھول گیا ہوں لیکن مجھے اس کا ایک لفظ اب بھی یاد ہے اور وہ تمہارا نام ہے یعنی ایما. اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے اس شہر کی صرف ایک دوشیزہ یاد ہے جسے ایک تقریب میں دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا تھا اور اس نے چشم بددور کہہ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا. پھر ایک روز اسی دوشیزہ نے خاموش ہونٹوں پر لرزاں اداسی کے ساتھ میرا بازو تھام کر کہا تھا حافظ شیرازی اپنے محبوب کے گال کے دل کے بدلے میں سمرقند و بخارا بخشنے کو تیار تھا اور تم اپنے ترک شیرازی کے لیے اس شہر میں چند سال اور قیام نہیں کر سکتے. اسی بھولی بسری یاد کے لیے میرے 90 سالہ رقیب اور عہد ساز شاعر ظفر اقبال نے ایک شعر کہا تھا ذاکرہ تھی کوئی اور خوب رولاتی تھی ظفر مجلسیں پڑھتی تھی جب دل کے اعضاء خانے میں. اسی پرہجوم شہر کے بارے میں حضرت امیر خسرو کا ایک شعر ہے آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ کی کنات ملتان ماں بجنت اعلیٰ برابر است. مبشر سعید کا تعلق اسی ملتان سے ہے جس کے مکینوں کے لہجے میں وہاں کے سون حلوے کی طرح فلاوت اور مٹھاس ہے. ہزاروں سالوں کی تاریخ جس کی گلیوں اور النگوں پر رقم ہے. ان سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی یاد نہیں. مرحوم فرتاج سید کے ہمراہ کسی مشاعرے میں، کاشف مجید کے اوکارا والے گھر میں یا کسی نجی محفل میں آرائش خمِ کاکل کے عمل کے دوران میں ان کا مسلسل دیدار استاد ابراہیم ذوق نے بالکل درست کہا تھا خط بڑھا زلفیں بڑھیں کاکل بڑھے گیسو بڑھے حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے. شاعر شاعری سے جاتا ہے مشاعرہ گردی سے نہیں جاتا. اپنی ادبی پہچان کے لیے ابتدا میں تو سبھی شعراء مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں. تھوڑے بالغ نظر ہوئے تو رسائل و جرائد میں جھلک پڑے. اس سے بھی آگے کے منطقے عبور کرتے گئے. مطالعاتی جہتوں سے اپنے فکر و تفلسف کے آفاق کو وسیع کیا. بعض شعراء تمام عمر ایک ہی کام کے لیے خود کو مختص کر دیتے ہیں. یعنی آپ ہمارے مشاعرے میں کتنے شاعر لائیں گے، ہم آپ کے مشاعرے میں اتنے شاعر لائیں گے. ہر قسم کی شاعری کی چپٹے بازی ہوتے ہوتے صبح ہو جاتی ہے. شعر و سخن کا جنون اپنی جگہ لیکن پاسے وضع بھی تو کوئی شے ہو گئے ہے. مبشر سعید کے ہاں ایک واضح ارتقا دکھائی دیتا ہے. وہ منتخب مشاعروں میں شریک بھی ہوتے ہیں اور ہم نے ان کا کلام پاک و ہند کے مستند ادبی جرائد میں شائع ہوتے بھی دیکھا ہے. اب اس سے اگلے مرحلے میں انہوں نے یونیورسٹی آف ساہیوال میں پرورش لوح و قلم کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس خدمت کے اثرات تو نسلوں تک محسوس ہوتے ہیں.
رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت، یہ رہتا سخن میں نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت۔ مبشر سعید کا اولین شعری مجموعہ شائع ہوا تو سنجیدہ اپنی ادبی حلقوں میں ان کی ایک الگ پہچان بنا گیا۔ اس شاعری کے بطون میں عشق و محبت کی جنون خیزیوں کے ساتھ ساتھ صوفیوں اور سنتوں کے فکر و فلسفے کی ایک ہلکی سی لہر بھی دکھائی دیتی ہے۔ ایک شعر تو ان کی پہچان ہی بن گیا، وہ جب میری بہن نے سنایا تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا، تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو۔ خواب سرا کے بھید مبشر کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر کہہ کر کچھ دیر آرام کے بعد ایک دفعہ پھر مہر سکوت کو توڑا ہے۔ کتاب میں مستند ارباب فن کی آراء موجود ہیں۔ خواب سرا کے بھید کی غزلوں کا مطالعہ لفظوں کی ایسی کرشمے حسن ربا میں لے جاتا ہے جس میں داخل ہونے کے تو متعدد دروازے ہیں لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ شاعر نے بڑی مہارت سے شاعری کے مختلف عناصر و جواہر کو ایک خاص ترکیب سے باہم آمیز کر کے دل کی باتیں کہی ہیں۔ پہلے شعری مجموعے سے دوسرے مجموعے تک کے سفر میں مبشر کے یہاں ایک واضح فکری ارتقا دکھائی دیتا ہے۔ یہ غیر منقش پہیے کی طرح ایک دائرے میں گھومنے والی شاعری نہیں بلکہ اس کی جہتیں افقی اور عمودی طور پر محسوس ہوتی ہیں۔ خواب سرا کے بھید کی شاعری نئی نسل کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، البتہ اس میں وہ باغیانہ لب و لہجہ نہیں جو نسل نو کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے شاعر کی فکری تربیت میں موجود شہر اولیاء کا وہ مخصوص صوفیانہ ماحول ہے جو محبت اور اخوت سے رچا بسا ہوا ہے۔ میں نے بہت سارے شعروں کا انتخاب بھی کیا ہے لیکن بہت سارے دوست چونکہ شعر سنا گئے ہیں تو ہم نے شاعر سے بھی سننا ہے تو میں یہیں پہ موقوف کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔